ہم سے زیادہ مشکل تو وہ ہے جو خان کاٹ رہا ہے. ہاتھ ملایا ان سے تو میں رہ نہیں سکا, ان کے ہاتھ پہ میں نے بوسہ دیا, ٹروزر پہنا تھا, اس کے اوپر جو ہے جس طرح کرکٹ کھیلتے تو جرسی کو باندھ نہیں لیتے, اوپر گلے سے انہوں نے جرسی باندھی ہوئی تھی. ایک تو ایجنڈا تھا کے پی کا تھا, وہ سی ایمز کے نام تھے, انہوں نے فائنل کی. اب عمران خان کو جیل میں رکھیں یا کہیں بھی رکھیں, اب انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے, اب عوام نے اپنا کام کر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور بانی چیئرمین عمران خان کے چیف سیکورٹی آفیسر افتخار گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گھمن صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ٹائم دینے کا. سر, اتنا عرصہ کہاں رہے, روح پوش رہے, اب تو آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے. پہلی سیاسی ملاقات کا احوال جو ہے وہ ذرا عوام کو بتائیں, کیسی رہی ملاقات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, روح پوش رہے, اور آئی واز دا ون آف جس کو تو بہت پہلے انہوں نے اٹھایا, اور اس کے بعد بیلز وغیرہ ہوئیں اور نکلے. اس کے بعد تو خان صاحب کی انسٹرکشنز تھی بھی اپنے آپ کو اب بچا کے چلنا ہے باہر, اور میری جو ڈیوٹیز بھی تھی, کوشش یہی تھی بھی جتنی دیر باہر رہ سکیں اپنی ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر تھیں ان کو. لیکن الحمدللہ انڈر کور رہے, باہر رہے, مختلف بیسز میں ہم گھومتے رہے, کبھی کسی طرح اپنے آپ کو سروائیول کیا. فیملی سے بھی جدائی ہوگی, بچوں سے, گھر والوں سے, تو وہ کتنا مشکل تھا؟ یاد تو آتی ہوگی یہ سارے مسئلے میں جو پھنسے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے رہنما, تو فیملی کو کیا مطلب کہ رابطہ بھی کرتے تھے کہ نہیں رابطہ کرتے تھے؟ سب سے بڑا مشکل جو ہے یہی ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ بچوں کو اور فیملی سے دور ہوتے ہیں, اور فیملی ٹوٹل کی ٹوٹل فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ تو ایک مشکل وقت تھا. لیکن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طرح کا انسان ہوں, وہ مشکل کے بعد ہی آسانی ہے. کیا اب ہم سے زیادہ مشکل تو وہ ہے جو خان کاٹ رہا ہے, جو ہمارے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز سے نواز دیا تھا, لیکن اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے, ہمارے لیے تو ہماری قربانیاں تو بہت چھوٹی ہیں اس کی نسبت جو وہ کاٹ رہے ہیں, اور وہ کھڑے ہیں. میں الحمدللہ جب ملنے گیا تو خان صاحب کا چہرہ ماشاءاللہ نورانی تھا. اسی طرح میں تو ان کو سمجھتا ہوں بھئی مسلم امہ کے وہ لیڈر ہیں, اور میں ان کو صرف پاکستان کا لیڈر نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں بھئی وہ پوری مسلم امہ کے لیڈر ہیں. اور اسی طرح ان کی اسپرٹ ہائی تھی ماشاءاللہ, چہرہ نورانی تھا. ہاں, تھوڑی سی رنگت مجھے لگی بھئی جیل میں رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی رنگت براؤنش زیادہ تھی. لیکن ویک تھے یا اسٹرانگ تھے اور ایکسرسائز وغیرہ کر رہے ہیں؟ ان کو تو بڑا شوق ہے ایکسرسائز کا, اسپورٹس مین بھی تو ہو رہے ہیں اور ہیں بھی. جی, میں جب ہاتھ ملایا ان سے تو میں رہ نہیں سکا, ان کے ہاتھ پہ میں نے بوسہ دیا, اور انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اور مجھے تو اسی طرح فولادی ہاتھ ان کا لگا. اور ماشاءاللہ فٹ تھے, مطلب فزیکلی بس میں سمجھتا ہوں بالکل فٹ تھے الحمدللہ. اور ایکسرسائز تو وہ اس کے بغیر تو رہ نہیں سکتے, میرا خیال ہے ایکسرسائز تو فل کرتے ہوں گے. لیکن میں نے تو فزیک دیکھ کے جس طرح آئے, اور مینٹلی جو ہے بالکل 100%, مطلب کہ ہم نہیں تو جیل میں بندہ رہتا ہے. میں خود جیل کاٹ چکا ہوں, میں نے تو 21 دن کاٹے تھے, تو ہمیں پتہ ہے بھی کس طرح انہوں نے ہمیں رکھا. اور یہ وہ جیل والے میں تھے تو میرے خیال کپڑے جو ہیں وہ جیل والے ہی تھے, یا پھر کپڑے جو تھے وہ دوسرے جو عام لوگ پہنتے ہیں وہ والے تھے اس والے؟ اچھا, میں بھی سمجھ رہا تھا شاید جیل والے ہی کپڑے ہوں, مطلب, لیکن آئے تو انہوں نے ٹرینر پہنے تھے, ٹروزر پہنا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے جس طرح کرکٹ کھیلتے تو جرسی کو باندھ نہیں لیتے, اوپر گلے سے انہوں نے جرسی باندھی ہوئی تھی. اور مجھے تو وہی اسپرٹ اور اسی طرح لگے, اسی نہیں قیدیوں والے ڈریس میں نہیں تھے, اس میں تھے. اور اوبویسلی اس کے بعد ڈسکشنز تھی, کچھ پارٹی کے بارے میں ڈسکشنز تھی آگے. 45 منٹ لمبی گفتگو رہی آپ سے ان کی ملاقات. سیاسی معاملات کیا ڈسکس ہوئے سر؟ حکمت عملی کیا تھی؟ کیونکہ پہلے تو وکلا ملتے رہے ہیں, یہ سیاسی ملاقات تو پہلی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا, تو کیا سیاسی حکمت عملی کیا آگے بتائیے؟ دیکھیں, اس میں 1-2-3 ڈائریکشنز تھیں جو رؤف حسن صاحب میرے ساتھ تھے, انہوں نے آ کے پریس کانفرنس میں بتا دی تھی ساری چیزیں جو مینلی تھیں. وہ اس میں ایک تو ایجنڈا تھا کے پی کا تھا, وہ سی ایمز کے نام تھے, انہوں نے فائنل کیے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا, رؤف حسن نے آ کے ان کو الاؤنس کر دیے. اس کے علاوہ 1-2 اور چیزیں تھیں جو پارٹی سے ریلیٹڈ تھیں, وہ آلریڈی پبلک میں جا چکی ہیں. رؤف حسن صاحب نے بڑا کلیئرلی ان کو بتا دیے, تبھی یہ پوائنٹس ہیں. آگے کا لائے عمل سب سے بڑی بات یہ تھی, وہ یہ سمجھ رہے تھے بھی میں نے اب جو کام تھا میں نے اپنا کام کر دیا,
وہ سمجھتے تھے بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام، اس قوم کو جگانا میرا کام تھا. اور اس دفعہ جس طرح قوم نکلی ہے، جس طرح عوام نکلی ہے، جس طرح عوام نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا بھئی وہ اب جا چکی ہے. ان کو واپس آپ نہیں ڈال سکیں گے، آپ اب واپس ان کو پنجروں میں اب بند نہیں کر سکے تھے. جو قید کی بیڑیاں تھیں وہ اب عوام نے توڑ دی. جس کو ہم کہتے تھے، یا جس کو ہم ہمیشہ ہم سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا، تو غلامی سے نجات کا مطلب تھا، تو غلامی کی زنجیریں ہم نے توڑ دی ہیں. تو اب یہ قوم جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے، چاہے آپ اس کی 50 سیٹیں کھائیں، چاہے 80 سیٹیں کھائیں، چاہے ساری کھا لیں، یہ اپنا حق اب لینا جانتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بھئی ان کا حق جو ہے ان کو بہت جلدی اور خود دینا پڑے گا، خود گھر آ کے دیں گے. اب عمران خان کو جیل میں رکھیں یا کہیں بھی رکھیں، اب انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب عوام نے اپنا کام کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا گھمن صاحب کہ مذاکرات، کوئی ڈیل، آپ تو ہر جگہ آپ کے بھی رابطے ہوتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کوئی اس طرف خان صاحب آ رہے ہیں یا کوئی اپنی پارٹی کے کسی لوگوں کو انسٹرکشن دی ہے کہ کسی جگہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات ہو سکتی ہے، کوئی سیاسی لوگوں سے، کوئی غیر سیاسی لوگوں سے، اس حوالے سے کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے خان صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں بھی بات. ہم نے تو کبھی کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے، دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. جو بات کرنا چاہے اسی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے نا، ون سائیڈڈ تو نہیں. ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں بھی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جس کرائسس سے ملک گزر رہا ہے، اگر اس کو ابھی نہ سنبھالا گیا تو بڑے مشکل حالات ہوں گے، اور مشکل حالات ہر دن ہوتے جا رہے ہیں. اب ایک نئی پی ڈی ایم جو تیار ہو رہی ہے، اب لوگوں کا، عوام کا جا کے ریئیکشن دیکھ، کنٹری جو ہے ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. تو جب آپ اپنے ملک کو ڈپریشن کی طرف لے جائیں گے تو واپس لانا بڑا مشکل ہوگا. تو یہ فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں وہ اوسلی میں سمجھتا ہوں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اب بڑی اوپن ہے، ان کو سمجھ آ جانی چاہیے بھئی اگر ملک کو چلانا ہے تو ملک کے لیے صحیح فیصلے کریں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے بات نہیں ہو سکتی، پیپلز پارٹی تو آپ سے کہیں بات کرنے کے لیے بھی تیار بھی تھی، کچھ انہوں نے بھی اس طرح کے اشارے دیے، لیکن انہوں نے، بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے تو بات کے لیے، وہ ہمارے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، اگر وہ بات کرتے تو پھر ہم بھی کچھ سوچ لیتے. تو یہ ایک جو میسیج ہے یہ خان صاحب کا ہی ہے، کیونکہ اس وقت وہ جیل میں ہیں، باہر سے کیا انفارمیشن باہر آئے اندر جائے، یہ بڑا ایک ہو سکتا ہے مس بھی ہو جائے، کوئی گیپ بیچ میں آ جائے. تو اس حوالے سے آپ بھی مل کے آئے ہیں، یہی معلومات ہیں؟ جی میں بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ کلیئر ہوں کیونکہ یہ فرسٹ میٹنگ میں ہی ڈسکس ہوا تھا. میں اس میٹنگ میں جب خان صاحب کو ملا تو ان کی ڈائریکشنز بڑی کلیئر تھی. اس کے پیچھے دیکھیں نا، نون لیگ سے کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ پیپلز پارٹی سے بھی انہوں نے کہا. دیکھیں نون لیگ، پیپل پارٹی، وجہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو ووٹر نکلا ہے یا عوام نکلی ہے، یا انہوں نے ہمارے اوپر جو بھروسہ کیا ہے، یا انہوں نے جو ایک ہوپ ہم سے ہے، یہی تو ایک ہوپ ہے بھی. یہ وہ مافیا تھی جو ہم پہ مسلط تھی جب سے پاکستان بنا ہے. پچھلے 35 سال سے یہ دو خاندان ہم پہ مسلط تھے، بلکہ ساری عمر سے ہی کہہ لیں بھئی 75 سال سے یہ خاندان جو ہے ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہ ہم پہ مسلط تھے. اگر ہم نے جا کے کمپرومائز کرنا ہے، ہمارے لیے تو بڑا اچھا تھا بھئی. ہم آج جو ہے وہ تو گھر آ کے ہمیں کہہ رہے تھے بھئی آپ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. بالکل پارٹی نے رابطے کیے تھے. یس بالکل، میں سمجھتا ہوں رابطے میں تھے، اور ان کے لیے تو ون ون سچویشن تھی نا. ان کا گراف اوپر جاتا. ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے والے، صاف بندے سے ہاتھ ملانے سے تو ان کی کریڈیبلٹی بڑھتی. ان کو بھی پتا ہے سندھ میں ان کے کیا حالات ہیں، کس طرح ان کو لایا گیا، کس طرح ان کو سیٹس دی گئی. ان کو نہیں پتا، ان کو ہم سے بہتر پتا ہے. ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے سے پیپل پارٹی دوبارہ زندہ ہو جاتی. لیکن ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہے، جو عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے، جو پی ٹی آئی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ پورے پاکستان کا مینڈیٹ ہے. تو ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ سندھ ہی ہے جہاں ہم نے ورک کرنا ہے. یہاں سے تو الحمدللہ ہم بہت فٹ ہیں، ہمیں پتہ ہے ابھی پنجاب سارا ہمارے ساتھ ہے، کے پی سارا ہمارے ساتھ ہے. ابھی ہمارا ورک کرنے والی جو جگہ ہے وہ سندھ ہی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. لیکن مطلب یہ بتائیے گا کہ ملاقات ہو گئی، سیاسی معاملات چل رہے ہیں، اب آپ نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اگر عمر ایوب صاحب نہیں بنتے تو پھر تو آپ نے اپوزیشن کا ہی رول ادا کرنا ہے.
اپوزیشن جو ہے کیسی, مطلب کہ کوئی حکمت عملی ملی ہے خان صاحب نے دی ہے کہ اپوزیشن کیسی کرنی ہے, کوئی سڑکوں پہ آنا ہے یا پھر اسمبلی کے اندر ہی معاملات کرنے ہیں؟ اور پنجاب اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں پر بھی جو ظاہری طور پہ نمبر ہے وہ مریم نواز کا زیادہ نمبر ہے, آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, تو وہ اپوزیشن آپ سڑکوں پہ احتجاج کی صورت میں کریں گے یا اسمبلی میں کریں گے؟ اس کی حکمت عملی جو ہے وہ کوئی تیار ہوئی ہے, ترتیب آئی ہے؟ دیکھیں یہ تو اگلا پلان بی ہے. ابھی تو ہم لیگل بیٹل لڑ رہے ہیں, ابھی تو ہم کورٹس میں ہیں, ابھی تو ہم کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں بھئی کورٹس ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ کورٹس کا بھی فیلئر ہے. اگر وہ انصاف ڈیلیور نہیں کر سکتے تو یہ کیوں بڑے بڑے ایوان ہم نے بنا دیے ہیں؟ کس کام کے ہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں ہے. یا وہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر گھر چلے جائیں. کیونکہ اگر عوام نے گھر سے نکلا ہے, میں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے اور اپنا ووٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہی میں نے فلاں بندے کو ڈالا ہے, اگر وہ ہم اپنے مینڈیٹ کو عدالتوں سے بھی نہیں ہمیں ریلیو ملتی تو پھر عدالتیں بند کر دیں, پھر گھر چلے جائیں. دوسرا یہ بتائیے گا, جو لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے, آپ نے تو نہ پارٹی چھوڑی, نہ کوئی پریس کانفرنس کی, نہ کوئی دوسری جماعت جوائن کی, جو باقی لوگوں نے آپ کے بڑے قریبی تھے, فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو کہ بڑے خان صاحب کے قریب تھے, انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. اسد عمر صاحب جیسے لوگ, تو انہوں نے پارٹی چھوڑ دی, پھر دوسری پارٹیوں میں بھی گئے, واپس آ گئے, سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے. فاروق حبیب جیسے لوگ, تو ان کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی فیس ٹو فیس دے کے واپس آئیں گے؟ آپ لوگوں کے دروازے بند ہیں, کھلے ہیں؟ خان صاحب کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے تو خان صاحب بڑے کلیئر ہیں, اس سے ہماری ڈسکس بھی ہوئی اس موضوع پہ بہت دفعہ. فواد چودھری کے حوالے سے ڈسکس ہوئی کوئی حوالے سے؟ اوور آل جو بات ہوئی, دیکھیں مشکل وقت میں جو کھڑا نہیں ہو سکتا اس سے وہ اپنی عوام کے لیے کیا کرے گا, اپنے حلقے کے لیے کیا کرے گا. جو انسان ایک مشکل وقت آیا اور اس مشکل وقت میں چھوڑ کے چلا گیا تو کیا اس کے عوام ہی اسے ریجیکٹ کر دیں گے؟ جو کمپرومائز لوگ تھے, جنہوں نے چاہے کسی حالات میں بھی مشکل سب کے ساتھ رہیں, ہم نے بھی جیلیں کاٹی, ہمیں بھی انہوں نے ٹارچر سیلز میں رکھا, ہمارے بھی بزنس بند کر دیے گئے, میری آئل کمپنیز بند کر دی گئی, میرے اتحاد سٹی کے سارے بزنسز بند کر دیے گئے, بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے, پاکستان کی منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا کیس بنایا گیا, میرے پہ بنایا گیا. میری اس وقت بھی ساری کی ساری کمپنیز بند ہیں, بزنس اکاؤنٹس فریز ہیں, لیکن یہ سب کچھ تو پھر آپ کو قربانی تو دینی پڑتی ہے. تو میں کہوں جی اب میرے اور یہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ آپ کی تو گاڑیاں بھی تقریباً جو خان صاحب کے ساتھ ایک چلتا تھا پورا ایک گاڑیوں کا کہہ لیں کہ ایک پورے لوگ تھے, گاڑیوں کی سیکیورٹی تھی, وہ بھی آپ کی ہی تھی. آپ تو وہ بھی واپس ملی ہیں آپ کو؟ وہ بھی پہلے واپس لے لی گئی تھی نا پولیس والے, پولیس نے لے لی تھی, اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ وہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ چند میرے خیال 8-10 گاڑیاں تھیں بلٹ پروف گاڑی, وہ بھی ابھی واپس نہیں ملی؟ نہیں, ان میں سے ایک گاڑی بھی انہوں نے کوئی واپس نہیں کی. کوشش ہے, بابر وان اس کا کیس لڑ رہے ہیں, لیکن ابھی تک ایک گاڑی بھی جو ہے اس کی واپس نہیں ملی. لیکن یہ تو ایک بہت چھوٹی سی قربانی ہے. میں سمجھتا ہوں بھی ہمارا سب کچھ بھی لے لیں, لیکن جس کاز کے لیے ہم کھڑے ہیں, کیوں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ملک کے لیے کھڑے ہیں, اس نیشن کے لیے کھڑے ہیں, اور ہم چھوڑ چھڑا کے باہر سے اس لیے نہیں آئے بھئی پھر یہ چوروں کے ہاتھ میں ملک دے دیں. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا, عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے, وہ جاگ اٹھی ہے. یہ اب وہ عوام نہیں ہے جن کو 90s والی عوام نہیں ہے, یہ آج 2024 چل رہا ہے, اور وہ عوام ہے جو باشعور عوام ہے, اور وہ کھڑی ہو گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لیں گے, چاہے چھین کے لینا پڑا, سڑکوں پہ آنا پڑا, اسمبلی میں بولنا پڑا, جس لیول پہ بھی جانا پڑا, انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا حق ملے گا اور حق لیں گے. اس عوام کا رائٹ ہے, ایسے نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ. افتخار گمن صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے, جن کا کہنا ہے کہ جو حکمت عملی ہے وہ بالکل تیار ہے, احتجاج بھی کریں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے, اسمبلی کے اندر بھی آواز اٹھائیں گے, لیکن جو ہمارا رائٹ بنتا ہے, جو ہمارے ووٹ چھینے گئے ہیں, ان کو واپس جو ہیں ضرور لیں گے. باقی بھی آپ باتیں سن رہے تھے. خان صاحب سے پہلی جو ہے ایک سیاسی ملاقات بھی انہوں نے کی ہے, وہ بھی سارا احوال آپ کو بتایا. آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.